تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا کام بتانے جا رہا ہوں، اگر میں اور آپ اس پر عمل کر لیں تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا میں بھی عزت ہوگی، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن وہ بات اور وہ کام میرے اور آپ کے اندر ایسے بسا ہوا ہے، اگر اس کو باہر نکالیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے۔ میں چھوٹے چھوٹے دو واقعات آپ کے سامنے رکھ کے پھر بات سمجھاؤں گا۔ آج کل جھگڑوں میں سے اکثر جھگڑے جائیداد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک بہت عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا جاگیردار مالدار وفات پا گیا، فوت ہو گیا۔ اس کے دو بیٹے تھے، اس کی جائیداد ان دو بیٹوں کے اندر برابر برابر تقسیم کر دی گئی، لیکن زمین کے ساتھ ساتھ ایک ایسا درخت تھا جو دونوں زمینوں کے درمیان گیر میں تھا۔ اب ایک بیٹا کہتا ہے یہ درخت میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ درخت میرا ہے۔ اب دونوں کا جھگڑا ہو گیا، جھگڑا بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچا کہ ان دونوں نے مقدمہ کر دیا۔ اب مقدمے کے اوپر دونوں کو اپنے اپنے وکیل بنانے پڑے۔ جب وکیل بنے اور مقدمہ شروع ہوا تو چلتے چلتے انہوں نے اپنی زمین بیچنا شروع کر دی، حتیٰ کہ دونوں کی ساری زمین بک گئی اور عدالت نے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ پھر انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا کہ اس درخت کو کاٹا جائے اور اس درخت کو کاٹ کر دونوں کو آدھا آدھا دیا جائے، آدھا ایک بیٹے کو دے دیا جائے، آدھا دوسرے بیٹے کو دے دیا جائے۔ اب دونوں کو مل گیا، لیکن جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا جائیداد جاتی رہی، کچھ بھی ان کے پاس باقی نہیں رہا۔ یہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کا نقصان کیا ہوا، کچھ بھی اس کے پاس باقی نہیں رہا۔ اب دوسرا واقعہ بہت مختصر اور عجیب و غریب کہ ہمارے ایک شیخ کہتے ہیں ہم ایک جگہ جنگل میں جا رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شیر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے 7 یا 8 میٹر دور ایک ہرن کھڑا ہے، امپالا کھڑا ہے۔ تو میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ میرا تصور تو یہ تھا کہ شیر ہرن کو شکار کر لیتا ہے اور یہاں کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا کہ بتائیں کیا مسئلہ ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ شیر ہرن کا شکار نہیں کر رہا؟ اس نے کہا شیر اس وقت شکار کرتا ہے جب خالی پیٹ ہوتا ہے۔ اب شیر نے اپنا شکار کر لیا ہے اور پیٹ بھر لیا ہے، اور جب شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو وہ شکار نہیں کرتا جب تک اس کا پیٹ خالی نہ ہو، جب تک اس کو بھوک نہ لگے۔ اب یہ پیٹ بھرا ہوا ہے، اب چوہے بھی اس کے اوپر ناچتے رہیں، کودتے رہیں تو یہ چوہوں کو بھی کچھ نہیں کہے گا۔ اب دیکھیں ایک جانور ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو وہ دوبارہ شکار نہیں کرتا، وہ دوبارہ اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں اور آپ بھی غور کریں، جائیداد اور زمینیں اس کے اندر پڑے رہتے ہیں، حالانکہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا ہی خون ہوتا ہے۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا ہوگا، ماموں چاچوں کے ساتھ جھگڑا ہوگا، وہ بھی اپنا ہی خون ہے، ان کے ساتھ جھگڑا مول لے کے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا تو وکیلوں اور عدالت کو ہوگا کہ وہ ساری زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی جائیدادیں بھی بچائیں اور اپنا وقت بھی بچائیں اور اپنی عزتیں بھی بچائیں اور اپنا وقار بھی بچائیں۔ ضد اور حسد اور اناد میں کچھ باقی نہیں رہتا، تو جھگڑوں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، کبھی خیر نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی اپنے بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں کو کہیں کہ ہمارا حق دے دو، اگر نہیں دے تو یا تو معاف کر دیں، یا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے سپرد کر دیں، تو قیامت والے دن تو ضرور مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، سال تک اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، پھر بھی اس مال کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارے مرنے کے بعد یہ وارثوں کے پاس چلا جائے گا۔ تو ہم وارثوں کے مال کی اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو اپنی فکر کریں اور جو اپنے کھانے کے لیے ہے اس کی فکر کریں۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اس پر عمل کریں، اللہ پاک بھی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔